آپ کو یاد ہوگا کہ لاسٹ سنڈے ہم نے یہ سیکھا تھا کہ حضرت داؤد کی اپنے لوگوں کی مردم شماری کرنے کی وجہ سے خدا ناراض ہو گئے تھے. یعنی خدا صرف ناراض نہیں ہوئے بلکہ وہ سخت غضبناک ہوئے. جب وہ غصے میں تھے اور غضبناک تھے تو ایسے میں انہوں نے اپنے بندے اپنے نبی جات کو حضرت داؤد کے پاس بھیجا اور ایک پیغام کے ساتھ بھیجا, ایک وارننگ کے ساتھ اسے بھیجا اور کہا کہ جا کر اسے بتا دے کہ اب 3 سزائیں جو ہے وہ تیرے سامنے رکھی جائیں گی اور ان 3 میں سے تو کوئی بھی ایک اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے تو اسے چن لے. اب وہ جو 3 سزائیں ہیں وہ 24ویں باب کی 13ویں آیت میں ابھی ریڈنگ میں بھی آپ نے میرے ساتھ سنی ہے, لیکن تو بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. اس میں سے پہلی تھی کہ یا تو جا کے داؤد سے کہہ دے کہ وہ اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے 7 برس قحط کی سزا کو وہ چن لے, یا پھر وہ 3 مہینے تک اپنے دشمنوں سے بھاگتا پھرے اور وہ اسے لگے دیں گے, وہ اس کو چن لے. یا پھر تیسری کہ تیری مملکت میں 3 دن تک مری ہو, وبا ہو مری کی, تو اس کو تو چن لے. اب ان سزاؤں کے اعلان کے بعد حضرت داؤد کو سوچنے کا موقع بھی دیا. ایسا نہیں کہ خدا نے فوری طور پر صادر کر دی, سزائیں جاری کر دی, بلکہ حضرت داؤد کو خدا نے سوچنے کا موقع دیا. اور یہ موقع اس طرح سے تھا, تو غور کر لے, تو سمجھ لے, تو خیال کر لے کہ ان 3 میں سے تو نے کون سی ایک سزا کو اپنے لیے چننا ہے. اب حضرت داؤد سوچنے لگے, وہ خیال کرنے لگے, وہ اس پر غور و خوض کرنے لگے کہ ان 3 میں سے کون سی سزا میں اپنے لیے اور اپنے لوگوں کے لیے چنوں. کیونکہ انہوں نے غور کیا کہ ان 3 سزاؤں میں سے 2 سزائیں ایسی تھی جس کا تعلق براہ راست خداوند کے ساتھ تھا, خداوند کے ہاتھ کے ساتھ, اور اس میں سے ایک سزا تھی جس کا تعلق انسان کے ہاتھ میں پڑنے سے تھا. تو حضرت داؤد نے یہ فیصلہ کیا کہ بجائے میں کسی انسان کے ہاتھ میں پڑھوں تو میرے لیے بہتر ہے کہ میں خدا کے ہاتھوں میں پڑھوں, اور پھر وہ جیسے بھی مجھے سزا دینا چاہتا ہے, جتنی بھی مدت اور جتنے بھی عرصے میں وہ دینا چاہتا ہے. بہت سے لوگ اس حوالے سے بھی غور کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں شاید مدت کے حوالے سے یہ جو تیسری سزا تھی یہ اس کی مدت سب سے کم تھی کیونکہ یہ 3 دن کی تھی, تو اس لیے بھی شاید حضرت داؤد نے اس کا چناؤ کیا. لیکن میں آپ کو بتاؤں, یہ 3 دن کی سزا ہوتی یا 7 برس کی سزا ہوتی یا 3 مہینوں کی سزا, ان تینوں سزاؤں میں جانی نقصان حضرت داؤد کے لیے بہت زیادہ تھا, اور یہ جانی نقصان سے وہ بچ نہیں سکتے. اگر ایک فرشتہ 1 گھنٹے میں یا 5 منٹ میں یا 1 ہی سیکنڈ میں 70,000 آدمی مار سکتا ہے, تو آپ سوچیں کہ 3 دن تو بہت زیادہ بڑی مدت ہے. اس میں تو وہ چاہتے تو سارے بنی اسرائیل کو ہی نیست و نابود کیا جا سکتا, لیکن تو بھی حضرت داؤد نے انسان کے ہاتھوں میں پڑنے کی بجائے خدا کے ہاتھوں میں پڑھنا مناسب جو ہے وہ جانا. اور جیسے ہی اس نے اس میں سے تیسری وبا کو چنا جو 3 دن پر مبنی تھی, تو سزا کا آغاز ہو گیا. اب اس کا جو اطلاق ہے وہ شروع ہو گیا. اسی وجہ سے 24ویں باب کی 15ویں آیت میں لکھا ہے, دان سے بیر سبا تک لوگوں میں سے 70,000 آدمی مر گئے, اور نہ صرف 70,000, یہ صرف آپ کے لیے پڑھنے کے لیے سننے کے لیے آسان ہے, پر 70,000 لوگوں کی اموات, آپ سوچیں کیا کہرام ہے. 70,000 لوگ جب مر گئے تو بات اس جگہ پر ختم ہونے والی نہیں تھی. لکھا ہے کلام خدا میں کہ موت کا فرشتہ اور آگے بڑھا اور وہ یروشلم کے سب لوگوں کو ہلاک کر دینا چاہتا تھا. جب اس ان سبوں کو ہلاک کرنے لگا تو اس خدا نے اسے روک دیا. 16ویں آیت میں لکھا ہے,
اور جب فرشتے نے اپنا ہاتھ بڑھایا کہ یروشلم کو ہلاک کرے تو خداوند اس وبا سے معلوم ہوا اور اس فرشتے جو لوگوں کو ہلاک کر رہا تھا کہا یہ بس ہے، یعنی آپ روک لیں اپنا ہاتھ، بس ہو گئی ہے، آپ اپنا ہاتھ روک لیں۔ اس وقت خداوند کا فرشتہ یبوسی ارونا کے کھلیان کے پاس کھڑا تھا۔ ادھر جیسے ہی خدا نے اس فرشتے کو جو آگے بڑھنے والا تھا، جو ہلاک کرنے والا تھا، اسے روکا تو اسی پر لکھا ہے کلام خدا میں حضرت داؤد نے اس فرشتے کو دیکھ لیا، اور جیسے ہی حضرت داؤد نے اس فرشتے کو دیکھا تو وہ خداوند خدا کی حضوری میں اس طرح سے منت کرنے لگا۔ 17ویں آیت، خداوند دیکھ گناہ تو میں نے کیا اور خطا مجھ سے ہوئی، پر ان بھیڑوں نے کیا کیا ہے، سو تیرا ہاتھ میرے اور میرے باپ کے گھرانے کے خلاف ہو۔ اس فرشتے نے ابھی تک 70,000 لوگ مار دیے تھے اور وہ بھی مزید یروشلم کی طرف بڑھنے والا تھا۔ حضرت داؤد نے ان ہلاکت و اموات کو دیکھ کر خدا کی حضوری میں جھکتے ہوئے خدا سے فریاد کرنے لگا، خدا کی حضوری میں رونے لگا، خدا کی حضوری میں پچھتانے لگا، غم کھانے لگا اور کہنے لگا اے خداوند خدا، گناہ تو میں نے کیا ہے، خطا مجھ سے سرزد ہوئی ہے، بدی مجھ سے سرزد ہوئی ہے۔ آئے خدا، ان لوگوں نے کیا، ان کا کیا قصور تھا؟ یہ بھیڑیں بے گناہ ہیں خداوند خدا، سزا مجھ پر بنتی ہے، سزا مجھ پر بنتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ میرے خاندان پر بنتی ہے۔ جتنی سزا آپ نے دینی ہے وہ مجھے دے، وہ میرے خاندان کو دے۔ آئے خدا، میرے لوگوں پر رحم کر اور اسے ہلاک ہونے سے بچا خداوند خدا۔ یعنی آپ سوچیں تھوڑی دیر کے لیے کہ حضرت داؤد کے گناہ کو مان لینے سے اور توبہ کرنے سے اور پچھتاوے سے اور غمزدہ ہونے سے اور شرمندگی محسوس کرنے سے اور آنسو بہانے سے خداوند خدا نے اس سزا کو اسی جگہ پر روک دیا۔ میں اس میں سے اپنے لیے یہ بات سیکھتا ہوں کہ ہماری دلی توبہ، ہمارے خدا کی حضوری میں آنسو بہانا، اپنے گناہ کو مان لینا، اپنی بدیوں کو تسلیم کرنا، ہماری زندگی میں بہت سی بیماریوں کو، بہت سے روگوں کو، بہت سے حادثات کو خداوند خدا اسے روک دیتا ہے۔ اگر کوئی ایسا بیٹا، کوئی ایسی بیٹی ہو جس سے کوئی خطا ہوئی ہو، جس سے کوئی غلطی ہوئی ہو، جس سے کوئی بدی ہوئی ہو، جو بھٹک گیا ہو خداوند خدا سے، جو برگشتہ ہو گیا ہو خداوند خدا سے، لیکن اسے یاد آئے کہ میں نے گناہ کیا ہے، میں نے بدی کی ہے، میں برگشتہ ہو گیا ہوں، میں بھٹک گیا ہوں، میں گمراہ ہو گیا ہوں، اے خداوند مجھے معاف کر۔ خدا رحیم و کریم ہے، وہ معاف کرتا ہے، لیکن وہ ہمارے لبوں سے سننا چاہتا ہے، ہمارے لبوں سے کنفیشن کو سننا چاہتا ہے، وہ سننا چاہتا ہے کہ ہم کہیں اے خداوند خدا ہمیں معاف کر۔ حضرت داؤد نے اپنے گناہ پر، جو اس نے مردم شماری کا گناہ کر لیا تھا، اس پر وہ بہت زیادہ شرمندہ ہوا۔ اس نے کہا خداوند یہ میں نے گناہ کیا ہے، اور جیسے وہ گن کر اسے بتایا گیا تھا، ہم نے لاسٹ سنڈے جانا تھا، شرمندگی اور پچھتاوا تو اسی رات سے اس کی زندگی میں آ گیا تھا۔ وہ لکھا ہے وہ رات بھر سو نہیں سکا تھا، کیونکہ اسے یاد تھا کہ مجھ سے کیا ہوا ہے، مجھ سے غلطی ہو گئی ہے، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ تو یہاں لکھا ہے 17، خداوند دیکھ گناہ تو میں نے کیا اور خطا مجھ سے ہوئی، پر ان بھیڑوں نے کیا کیا۔ اور خدا نے اس کی اس جب فریاد کو سنا، اس کنفیشن کو سنا کہ اپنے لوگوں سے نکال کر بات کو وہ اپنے اور اپنے خاندان تک لے آیا ہے، ادھر تک اس نے محدود کر لیا اس بات کو، ایک لحاظ سے خداوند حضرت داؤد کی اس بات سے خوش،
میں سوچتا ہوں کہ ہمیں بھی اس بات کو تسلیم کرنا چاہیے. حضرت داؤد نے اپنے گناہ کو اپنے خاندان کے ساتھ منسوخ کیا. خدا سزا مجھے میرے خاندان کو دے دے, ان کو نہ. اور میں نے آپ سے کہا, اس نے معافی کی, خدا سے درخواست کی. جب اتنی عاجزی کے ساتھ اور اتنی فروتنی کے ساتھ اور اتنی خاکساری کے ساتھ, ایسے بہائے ہوئے آنسوؤں کے ساتھ, اتنی حلیمی کے ساتھ دعا کی گئی اور اپنے گناہ کو تسلیم کیا گیا, تو دیکھیں 24ویں آیت میں کیا لکھا, سوری 18ویں آیت میں کیا لکھا ہے. 18ویں آیت میں لکھا ہے, اسی دن جاد نے داؤد سے آ کر کہا, جا یبوسی ارونہ کے کھلیان میں خداوند کے لیے داؤد کو کیا کہ ایک مذبح بنائے, کہ جا وہاں جا کر ایک مذبح بنا. میں سوچ رہا ہوں کہ ہلاکتوں کی تعداد شاید اتنی زیادہ ہو جاتی کہ حضرت داؤد نے شاید تصور بھی نہ کیا ہوتا, اس نے امیچر بھی نہ کیا ہوتا, اتنے لوگ مر جاتے اگر وہ اس کے لبوں سے یہ بات نہ نکلی ہوتی. تو ہماری توبہ اور ہماری معافی, ہماری عاجزی, ہماری فروتنی خدا کے گھر سے, خدا کے در سے ہمارے لیے بہت سی برکتوں کو صادر کرتی ہے. بڑھائی اس میں ہے کہ ہم میں سے کتنے لوگ کتنے فروتن اور عاجز ہیں. عاجز ہونا سب سے بڑی بلیسنگ ہے. تکبر اور غرور تو ہم نے فرائیڈے کو بھی سیکھ رہے تھے اپنے کلام جو حصے میں سے, کہ کفر کہنا اور بڑے بول بولنا اور غرور کرنا, تو یہ تو نشانی ہی ابلیس کی ہے. جب بھی کسی کے منہ سے تکبر کی بات نکلتی ہے, غرور کی بات نکلتی ہے, پیسے سونے چاندی کی بات نکلتی ہے, میں اور میرا گھرانہ بلند و بالا ہے, اس کی بات نکلتی ہے, خداوند خدا افسردہ ہوتا ہے, کیونکہ یہ بول ابلیس کے بول ہے. خدا کے لوگ اپنے آپ کو عاجز کرتے ہیں, خدا کے لوگ اپنے آپ کو فروتن کرتے ہیں. میں اور میرا گھرانہ کیا ہے خدا, ہماری کوئی اوقات نہیں ہے, آج ہم ہیں اور کل نہیں ہوں گے, اور یہی سچ ہے, یہی سچ ہے. اور پھر ہم بڑی بڑی عبادتوں کا ارینج کرتے ہیں, اس وقت ہم بڑی بڑی لمبی دعائیں کرواتے ہیں, پر اپنی زندگی پر غور کرنے کی ضرورت ہے. جب تک ہم جیتے رہے, ہم نے کتنا جلال اپنے خداوند خدا کو دیا, کتنی عزت ہم نے اپنے خداوند خدا کی ہے. کس طرح سے ہم چرچ میں بیٹھے, کس طرح سے عاجز کیا, فروتن کیا, ہمبل کیا, خاکسار اپنے آپ کو کیا. آج خدا آپ میں سے ہر ایک کے ذہن کو دیکھتا ہے. حضرت داؤد کے ذہن کو بھی خدا نے دیکھا, اس کی بے قراری, بے چینی کو خدا نے دیکھا. وہ رات بھر سویا نہیں, صبح کا وہ انتظار کرنے لگا کہ کب خدا کا بندہ آئے اور مجھے بتائے, میں اسے اپنے دل کا حال بتاؤں کہ مجھ سے یہ غلطی ہو گئی. اور اسی طرح سے خداوند خدا نے اپنے بندے کو, اسی کو جس نے داؤد کو سزا دینے کے لیے بھیجا تھا, اب اس پیغام کے ساتھ بھیجا کہ جا اسے جا کر کہہ کہ وہ جہاں فرشتہ تو نے دیکھا تھا ارونہ کے کھلیان میں, اسی جگہ پر جا کے مذبح بنا, اسی جگہ پر جا کے مذبح بنا. اور پھر اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا کہ یہ حضرت داؤد جب تک اس نے یروشلم کو فتح نہیں کیا, تو آپ کے علم میں ہے کہ یروشلم کن کے قبضے میں تھا, یبوسیوں کے قبضے میں. یروشلم میں یبوسی بڑا مضبوط قلعہ بنا کر بیٹھے ہوئے, اور یہ جو یبوسی ہے شاید تو یہ بہت ہی کوئی خدا ترس قسم کا بندہ ہے, یا ہو سکتا ہے اس نے یہودی مذہب کو قبول کر لیا تھا. اس کے جو الفاظ ہیں حضرت داؤد کے لیے بڑے حیران کن قسم کے. اب حضرت داؤد اس حکم کو پانے کے بعد اپنے خادموں کو لے کر خود اس ارونہ کے اس سے ملنے کے لیے روانہ ہو جاتا. اس کے اندر بھی اگر آپ سنجیدہ ذہن کے ساتھ بیٹھے ہیں تو اس کے اندر بھی آپ کو حضرت داؤد کی کثرت کی عاجزی اور فروتنی نظر آتی ہے. وہ بادشاہ ہے, یاد رکھیے گا,
وہ کسی بھی مشیر کو, کسی وزیر کو, اپنے آرمی کے کسی بھی آفیسر کو, کسی سپاہی کو, کسی کو بھی بھیج سکتا ہے. جا اسے جا کے کہہ دے مجھے تیرا کھیت درکار ہے. بادشاہ ہے, زور آور بادشاہ, پر حضرت داؤد خود چلے اس سے ملنے کے لیے, اس سے بات کرنے کے لیے. اور جب اس ارونہ نے بادشاہ حضرت داؤد کو خود اپنی طرف آتے ہوئے دیکھا تو بڑی عاجزی سے کہے, اے میرے مالک, آپ نے آنے کی تکلیف کیوں کی ہے؟ آپ مجھے بلا لیتے یا کوئی بندہ بھیج دیتے, آپ کیوں کر آئے ہیں میرے پاس؟ آپ اس کی عاجزی کو دیکھیں. 21ویں آیت, اور کہا میرا مالک بادشاہ اپنے بندے کے پاس کیوں آیا؟ آپ کو آنے کی ضرورت نہیں تھی. آپ سے ایک میسج پاس کر دیتے, آپ ایک پیغام بھجوا دیتے. کیوں آپ میرے پاس آئے ہیں؟ حضرت داؤد نے اسے بتایا مجھے تیرا کھیت درکار ہے, میں تیرا کھیت لینا چاہتا ہوں. میں اس لیے سے لینا چاہتا ہوں کیونکہ میں یہاں ایک مذہبہ بنانا چاہتا ہوں, اور اس مذہبے پر میں سوختری قربانیوں کو اور میں سلامتی کی قربانیوں کو نظر گزراننا چاہتا ہوں تاکہ بنی اسرائیل میں سے مری جاتی رہے. کئی بار میں نے آپ سے کہا ہے مری ہمارے قریب ہوتی ہے, ہلاکت ہمارے دروازے کے قریب ہوتی ہے, حادثات بڑی تیزی سے ہمارا پیچھا کر رہے ہوتے. بس ایک مناسب وقت, ایک مناسب گھڑی جب وہ آ کر ہمیں دبوچ لے. لیکن ہماری شام کی قربانی, خدا کی حضوری میں ہماری فریاد, صبح کے ہمارے سجدے, چلتے ہوئے خدا کی شکر گزاریاں, خدا کے کلام کی باتوں کو اپنے اندر سٹور کرنا, یہ سب کچھ حادثات, طوفانوں, مصیبتوں, روگوں, لعنتوں, بیماریوں, ٹیکس کو دور کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. اگر ہمارا ذہن خدا کی سکون کام, ہماری زبان خدا کی تعریف کرنا سیکھ, ہم اپنے پل پہر خداوند کو دینے والے بن جائیں. خداوند خدا مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے. اس نے کہا میں اس لیے کھیت خریدنا چاہتا ہوں کہ میں یہاں سوختری قربانیوں کو, سلامتی کی قربانیوں کو خدا کی حضوری میں نظر گزارنا چاہتا ہوں. خدا کی حضوری میں قربانی, خدا آپ کی قربانی کو جو آپ کے دل سے نکلتی ہے بہت عزیز رکھتا ہے, بہت پیار کرتا ہے. تھوڑا سا مائک بہتر کریں. بہت زیادہ خدا آپ کی قربانی سے پیار کرتا ہے. وہ سجدے کی صورت میں ہو, وہ شکر گزاری کی صورت میں ہو, وہ گیت گانے کی صورت میں ہو, وہ فروتنی سے جھکنے کی صورت میں ہو, اپنے یسوع کو ہر وقت پکارنے کی صورت میں. بہت پیار کرتا ہے خدا آپ کی اس قربانی سے جو آپ کے اندر سے نکلتی ہے, جو آپ کے من سے نکلتی ہے, جو آپ کے دل سے نکلتی ہے, جس میں عزت اور احترام, خاکساری اور فروتنی شامل ہو. اگر آپ 1,00,000 روپیہ بھی چرچ میں تکبر سے ڈالتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ نہیں. خدا سے آپ کو کوئی رسپانس نہیں ملنے والا ہے. اسی لیے یسوع نے کہا تیرا ایک ہاتھ ڈالے تو تیرے ہی بدن کا دوسرا ہاتھ نہ ڈالے. تیری شکر گزاری ایسی ہونی چاہیے, تیری قربانی اس طرح کی ہونی چاہیے, تیرا جھکنا اس طرح کا ہونا چاہیے جس میں صرف میرا اور تیرا تعلق ہونا چاہیے. تو آپ اور میں سوچتے ہیں ہمارے سجدے کیسے ہیں, ہمارا خدا کے گھر میں آنا کیسا ہے, ہمارا اس کو دینا کیسا ہے, ہماری قربانیاں کیسی ہیں. مجھے اور آپ کو اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے. ارونہ نے جو ایک غیر قوم سے تعلق رکھتا تھا, یبوسی تھا, اس نے حضرت داؤد کے خدا کو بڑی عقیدت اور بڑی عزت اور بڑا احترام دیا. نہ صرف اس خدا کو عزت اور احترام دیا بلکہ خداوند خدا کے نبی کو, اس کے پروفٹ کو, اس کے بندے کو بھی بڑی عزت دی. آپ میرے مالک میرے پاس کیوں آئے؟ یہ بہت بڑی بلیسنگ.
بہت بڑی بلیسنگ ہے۔ تو وہ کہنے لگے دیکھ سوختنی قربانی کے لیے بیل ہے۔ اس نے جواب دیا، جب حضرت داؤد نے کہا مجھے تیرا کھیت چاہیے، تو اس نے کہا کھیت کی بات نہیں، کھیت تو آپ لیں پر میں کچھ اور بھی آپ کو آفر کرتا ہوں۔ دیکھ میرے بیل بھی موجود ہیں، لکڑی بھی موجود ہے، اور جتنی چیزیں آپ کو درکار ہے وہ بھی موجود ہیں، آپ کو جو چاہیے آپ لے لیجیے، آپ کو جو چاہیے۔ 22 ہے، دیکھ سوختنی قربانی کے لیے بیل ہیں اور دائیں چلانے کے اوزار اور بیلوں کا سامان ایندھن کے طور پر بھی موجود ہے، آپ اس کو بھی لے لیجیے۔ آپ خداوند کی حضوری میں قربانی ایمان سے، یقین سے آپ چڑھائیں تاکہ یہ وبا، یہ مصیبت، یہ موت بنی اسرائیل میں سے جاتی رہے۔ دشمن قوم سے تعلق رکھنے والا شخص، اس کو کیا ضرورت تھی اتنی بڑی بات کرنے کی؟ شاید کوئی عام شخص ہوتا تو اس کی خوشی اس بات میں ہوتی اچھا ہے یہ برباد ہو، 70,000 مرے، ابھی اور بھی مر جانے چاہیے۔ پر اس نے فوری طور پر حضرت داؤد کو اپنی سب چیزوں کو اس قربانی کے لیے پیش کر دیا۔ اب وہ سب کچھ وہ دینا چاہتا ہے، حضرت داؤد لینا چاہتا ہے، لیکن کسی بھی طور پر مفت نہیں، مفت نہیں۔ ادھر سے پیسے پکڑے اور ادھر ڈال دیے، ایسے نہیں۔ آپ کی اپنی محنت کے پیسے، آپ کی حلال کی کمائی کے پیسے، یہ جب آپ خدا کو دیتے ہیں تو آپ کی برکت کے اندر جو خوشی ہوتی ہے، جو شادمانی ہوتی ہے، وہ لازوال قسم کی ہے۔ بے ایمانی کے پیسوں سے یا ٹھگے ہوئے پیسوں سے، جو حرام کمائے ہوئے پیسوں سے ہم خدا کی تھیلی میں ڈال کر خدا کو خوش کرنا چاہتے ہیں، ایسا کلام خدا کا کلام نہیں بتاتا۔ خدا ایسے نذرانوں کو، ایسے ہدیوں کو اٹھا کر ہمارے منہ پر دے مارتا ہے۔ جو آپ نے محنت سے کمایا ہے، آپ اس میں سے جب خداوند کو دیتے ہیں، خدا بے پناہ خوش ہوتا ہے۔ حضرت داؤد نے کہا لوں گا پر مفت نہیں لوں گا، یہ تیری مہربانی ہے، میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ تو نے اتنی فراخ دلی کا ثبوت دیا ہے، لیکن میں اسے ایسے نہیں لینا چاہتا، میں اسے پیمنٹ دے کر میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ قربانی مفت نہیں، دے کر، پیسے دے کر میں اسے خدا کی حضوری میں نظر گزارنا چاہتا ہوں۔ اور یہاں لکھا ہے 50 مسکال چاندی سے حضرت داؤد نے اس کو پیمنٹ دی۔ اب حضرت داؤد نے ایمان کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ سوختنی قربانی کو چڑھایا، سلامتی کی قربانی کو چڑھایا۔ آپ دیکھیں ادھر سوختنی قربانی، سلامتی قربانیاں چڑھائی جا رہی ہیں، ادھر ہی خدا نے مری کو اور وبا کو اس جگہ پر روک دیا۔ 24 کے اندر لکھا ہے، 24واں باب 24ویں آیت، میں خداوند اپنے کے خدا کے حضور ایسی سوختنی قربانی نہیں گزرانوں گا جن میں میرا کچھ خرچ نہ ہوا۔ میں ایسی قربانی نہیں دینا چاہتا جس میں میرا کچھ خرچ نہ ہوا۔ سو داؤد نے وہ کھلیان اور وہ بیل چاندی کے 50 مسکالیں دے کر خرید۔ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں اور اب ہم سمجھ سکتے ہیں۔ اب میں آخری حصے کی طرف آپ سے مخاطب ہونے والا ہوں۔ پہلی سیموئیل کی کتاب اور دوسری سیموئیل کی کتاب کو دیکھتے ہوئے، پڑھتے ہوئے، سنتے ہوئے اور سمجھتے ہوئے ہم دیکھ سکتے ہیں ان دونوں کتابوں کا آغاز اور ان دونوں کتابوں کا اختتام ایک ہی پیغام کے ساتھ، اور وہ پیغام حضرت داؤد کے لیے اور حنا کے لیے، دونوں کے لیے ایک ہی جیسا ہے۔ دونوں کے لیے پیغام کیا ہے؟ اور وہ یہ ہے کہ دونوں کی مشکلیں بہت بڑی ہیں۔ حضرت داؤد نے کہا میں اتنی مشکل میں ہوں، میں شکنجے میں ہوں۔ دونوں کی مشکلیں بہت بڑی ہیں۔ یہ دونوں بکس کا آغاز اور اختتام آپ کو بتاتا ہے کہ خدا کے لوگوں کی مشکلیں بہت زیادہ ہیں، ان کی پریشانیاں بہت زیادہ ہیں، ان کی ٹینشنز بہت زیادہ ہیں، شیطان کے ساتھ ان کی جنگ بڑی شدید ہے۔ دونوں نے اس بات کا کی زندگی میں یہ اظہار ملتا ہے کہ دونوں نے بہت بڑے دکھ اور مصیبتیں اٹھائی، اور جب وہ دکھ اور مصیبتوں میں سے گزر رہے تھے
तो दोनों ने एक ही तरह की दुआ खुदावंद के हुजूर में की, और वो क्या थी? ऐ खुदा, हमारी इस मुश्किल परेशानी और खुदावंद का दुख में मुदाखलत कर। आपने कभी कहा खुदावंद मेरी इस मुसीबत में मुदाखलत कर, इंटरवीन कर खुदावंद खुदा। दोनों ने कहा खुदावंद मुदाखलत कर, रोक इसको, खुदा निकाल इसमें से, फतहमंदी अता फरमा खुदावंद से। और मैं आपको बताऊं कि जब उन्होंने मुदाखलत की दरखास्त की खुदावंद से, उन मामलात को अपने हाथ में खुदावंद तू ले ले, इसकी उन्होंने इल्तिजा की खुदावंद खुदा, तो याद रखे खुदावंद खुदा ने उनकी सोच, उनकी तवक्को, उनकी फिक्र, उनके इरादे से कहीं बढ़कर उनकी मदद की। हरा ने तो सिर्फ बेटा पढ़ता, उसने तो सिर्फ बेटे की दरखास्त खुदा से की, और खुदावंद खुदा ने उसे ऐसा सैमुअल जैसा बेटा दिया जिसे बनी इस्राएल का आखिरी काजी और पहला कह ले या नबी कह ले, उसे नबी दिया। ये वही सैमुअल है जिसने शाही निजाम का राज का कायम किया। हजरत दाऊद ने सिर्फ ये दुआ की थी खुदावंद की हजूरी में, ऐ खुदावंद मेरे लोगों पर से इस मौत के हमले को, इस मरी को खुदावंद खुदा तू रोक दे। गौर से सुने, खुदावंद खुदा ने उसे अरोना का ऐसा खेत दिया, ऐसी जगह दी जहां सबसे पहले हजरत दाऊद आया और उसने आके उस जगह पर खुदा की हजूरी में नजर कुर्बानी नजर गुजरा। पर याद रखे, तारीख यह बताती है कि इससे पहले भी इसी जगह पर कुछ और भी हुआ था। ये वही जगह है जहां पर बाप अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को कुर्बान करने के लिए लाया। यही वो खेत है और यही वो जगह है। हजरत दाऊद ने इसे खुदावंद की कुर्बान गाह के तौर पर चुना। पहली तवारीख की किताब 22वां बाब उसकी पहली आयत में लिखा, पहली तवारीख 22वां बाब पहली आयत, और दाऊद ने कहा यही खुदा का घर और यही इस्राएल की सोख्तरी कुर्बानी का मज़बा है। यही खुदा का घर और यही उसकी बनी इस्राएल की सोख्तरी कुर्बानियों का मज़बा है। फिर आगे देखिए दूसरी तवारीख की किताब 3वां बाब और उसकी पहली आयत में, हजरत सुलेमान जो हजरत दाऊद के बेटे हैं, अब वो उस हैकल की को तामीर करने और उसकी बुनियाद रखने लगे हैं जिसकी आरज़ू, जिसकी ख्वाहिश हजरत दाऊद ने की। अब इस जगह पर आपको ऐसे मिलता है, दूसरी तवारीख की किताब 3वां बाब उसकी पहली आयत, और सुलेमान यरूशलेम में कोहे मूरिया पर जहां उसके बाप दाऊद ने रोयत देखी, उसी जगह जिसे दाऊद ने तैयारी करके, उसी जगह जहां दाऊद ने तैयारी करके मुकर्रर किया, यानी अरोनान यबूसी के खलियान में खुदावंद का घर बनाने लगा। यही वो जगह है जहां हजरत सुलेमान ने अपनी हैकल की बुनियाद, उस हैकल की जिसकी खास हजरत दाऊद के दिल में थी और उसने बड़ी प्यारी की थी, उसी जगह पर उसे उसने, और कहते हैं कि जब हजरत सुलेमान ने हैकल बनाई तो 1000 साल तक इस जमीन पर उस हैकल के अंदर खुदा की जाती हजूरी और मामूरी मौजूद रही, उस हैकल के अंदर, जब तक कि वो तबाह बर्बाद ना हो। और मैं आपको मस्जिद आगे ले जाऊं तो मैं आपको बताऊं, जिस वक्त खुदावंद यीशु मसीह आए थे, और आपको पता उस वक्त भी हैकल मौजूद थी, वो जाते थे हैकल के, तो जो खुदावंद यीशु मसीह के वक्त हैकल थी, और इस हैकल को हेरोदेस बादशाह ने बनवाया था, लेकिन जगह ये भी वही थी
جس کے اوپر یہاں پہلی قربانی باپ ابراہیم نے چڑھائی، اور حضرت داؤد نے پھر اسی مذبح پر اس نے قربانیاں چڑھائی۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں خدا یسوع مسیح کے وقت میں بھی ہے۔ اچھا، آپ حیران ہوں گے یہ جان کر، جب خدا یسوع مسیح جس وقت زمین پر تھے اور وہ ہیکل میں جایا کرتے تھے، ہیکل موجود تھی، ہیکل کا پاک ترین مقام بھی موجود تھا، ہیکل کا پاک ترین مقام بھی موجود تھا، لیکن اس کے اندر عہد کا صندوق نہیں تھا، اس کے اندر عہد کا صندوق نہیں تھا۔ اسی جگہ پر بڑی مصیبت کے دنوں میں پھر ہیکل بنے، لیکن ابھی تک ہیکل نہیں بنی ہے۔ 8 اگست سن 70 عیسوی میں جنرل رومی حاکم تیتس نے اسے برباد کیا، آج تک وہ برباد ہے۔ یہودیوں کے پاس کوئی ہیکل نہیں ہے اس وقت، اور میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں وہ جگہ جہاں باپ ابراہیم نے اپنے بیٹے کو قربان کرنے کے لیے لایا، وہ جگہ جہاں داؤد نے قربانیاں چڑھائیں، وہ جگہ جہاں حضرت سلیمان نے ہیکل بنائی، وہ جگہ جہاں خدا یسوع مسیح آئے اور ہیکل موجود تھی۔ 12 کاشفہ کی کتاب اور دانیل کی کتاب نامہ باب اور اس کی 24ویں آیت کی بشوانی ہمیں بتاتی ہے، نبوتیں بتاتی ہیں، پروفیسیز بتاتی ہیں کہ ایک وقت آنے والا ہے۔ جمعے کے جتنے میرے بچے میرے ساتھ ہوتے وہ سب میرے ساتھ اس بڑے بھید کو سیکھ رہے ہیں۔ ٹائم پیریڈ کے ساتھ، سالوں، مہینوں، دنوں کی پیمائش کے ساتھ ہم سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ مبارک کے بچوں آپ سب، ایک وقت آئے گا جب اسی جگہ پر دوبارہ ہیکل بنے گی۔ بنانے والا کون ہوگا وہ میں آپ کو سمجھا چکا ہوں۔ جب وہ بنائے گا، لیکن وہ ہیکل پھر زیادہ دیر تک نہیں چل سکے، وہ ہیکل دوبارہ برباد ہو جائے۔ بلا آخر اسی جگہ پر زکریا 6 باب 12ویں 13ویں آیت، حزقیل کی کتاب کا چیپٹر 40 سے 48 تک خداوند خدا نے زکریا کو اور خداوند خدا نے حزقیل کو یہ بتایا کہ لکھ لے اور یاد کر لے کہ ایک ہیکل بننے والی ہے، اور وہ ہیکل تب بنے گی جب بادشاہوں کا بادشاہ خداوند یسوع مسیح کی دوسری آمد ہوگی اور 1000 سال کی بادشاہی کا آغاز ہوگا۔ تو اس ہیکل کو کوئی بشر نہیں بلکہ خداوندوں کا خدا یسوع مسیح بنوائے گا، وہ سب سے زیادہ خوبصورت اور اعلیٰ ہوگی۔ اسی ہیکل کا پاک ترین مقام بھی ہوگا اور اس میں عہد کا صندوق بھی ہوگا۔ حزقیل نے کہا اس ہیکل میں میں نے خداوند کے جلال کو دیکھا۔ میں حزقیل کہتا اس ہیکل میں نے خدا کی معموری کو دیکھا، ایسی معموری، ایسا جلال جسے میں بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ وہ جلال نہ جدا ہوگا، نہ الگ ہوگا، اور نہ ہی اس ہیکل کو کوئی برباد کرنے والا ہوگا۔ یہ ایسی ہے۔ اب ان سب باتوں کی روشنی ہم خدا کے شکر گزار ہیں کہ بہت ہی تھوڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اتنے خدا کے قریب ہوتے ہیں جتنا کہ حضرت داؤد۔ بہت ہی تھوڑے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اتنا دکھ اٹھاتے ہیں، اتنی ذلتیں اٹھاتے ہیں، اتنی مصیبتیں اٹھاتے ہیں جتنی کہ حضرت داؤد نے اٹھائی۔ اس لیے اپنی وہ ساری فتح کو، اپنی ساری کامیابی کو، اپنے سارے ان واقعات اور حالات کو زبور 40 کے اندر سمو کر اس طرح سے کہتے ہیں۔ اور یہیں سے میں اپنے آج کے پیغام کا اینڈ کرنا چاہتا ہوں۔ میرے ساتھ زبور 40 نکالیے گا۔ اپنی ساری فتح، اپنی ساری کامیابیوں کو، اپنے دکھوں اور مصیبتوں زبور 40 کے اندر وہ اس طرح سے بیان کرتے ہیں۔ اس کی پہلی آیت زبور 40 Psalm 40 اور اس کی پہلی آیت، میں نے صبر سے خداوند پر آس رکھی، اس نے میری طرف مائل ہو کر میری فریاد سنی۔
اس نے مجھے ہولناک گھڑے اور دلدل کی کیچڑ میں سے نکالا، اور اس نے میرے پاؤں چٹان پر رکھے اور میری روش قائم کی۔ اس نے ہمارے خدا کی ستائش کا نیا گیت میرے منہ میں ڈالا۔ 8ویں آیت، اے میرے خدا میری خوشی تیری مرضی پوری کرنے میں ہے، بلکہ تیری شریعت میرے دل میں ہے۔ میں نے بڑے مجمع میں صداقت کی بشارت دی ہے، میں نے بڑے مجمع بشارت کی خبر دی ہے، میں نے صداقت کی بشارت دی، میں نے خوشی کی بشارت دی ہے، اور دیکھ میں اپنا منہ بند نہیں کروں گا۔ اے خداوند تو جانتا ہے میں نے تیری صداقت اپنے دل میں چھپا نہیں رکھی، میں نے تیری وفاداری اور نجات کا اظہار کیا ہے، میں نے تیری شفقت اور سچائی بڑے مجمع سے نہیں چھپائی۔ 15ویں آیت، جو مجھ پر ہا ہا کرتے ہیں وہ اپنی رسوائی کے سبب سے تباہ ہو جائیں گے۔ تیرے سب طالب تجھ میں خوش و خرم ہوں، تیری نجات کے عاشق ہمیشہ کہا کرے خداوند کی تمجید ہو۔ میرا مددگار اور چھڑانے والا تو ہی ہے، اے میرے خدا دیر نہ کر، اے خدا دیر نہ کر۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے باعث برکت ہے۔ تھینک یو خدا یسوع، آپ کو برکت دے، آپ کی محبت کا میں شکر گزار ہوں، آپ کی حقیقت کا میں شکر گزار ہوں۔